بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، صحابہ کرام نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی اطاعت اور فرما برداری کی اور آپ سے ایسی محبت کی جس کی مثال تاریخ میں ملنی مشکل ہے. آپ کی اطاعت و فرما برداری میں اپنے آپ کو فنا کر دینے، اپنے آپ کو مٹا دینے، اپنے گھر بار مال و دولت کو آپ پر لٹا دینے کے ایسے واقعات پیش آئے جو نہ اس سے پہلے پیش آئے تھے، نہ آئندہ ان کی امید ہے. صلح حدیبیہ کے بعد عروہ بن مسعود ثقفی جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے اور صلح کی گفتگو کرنے کے لیے قریش نے ان کو بھیجا تھا حدیبیہ کے مقام پر، وہاں انہوں نے دیکھا صحابہ کرام کی حالت کو نزدیکی سے دیکھا، قریب سے دیکھا، تو واپس آ کر انہوں نے جو بتایا، انہوں نے کہا بخدا میں قیصر و کسریٰ کے دربار میں گیا ہوں، میں نجاشی کے دربار میں گیا ہوں، لیکن جتنا محمد کے ساتھی محمد سے محبت کرتے ہیں اتنا کوئی کسی سے محبت نہیں کرتا. جب وہ تھوکتے ہیں تو ان کا تھوک کسی کے ہاتھ پہ گرتا ہے اور وہ اس کو اپنے چہرے اور اپنے جسم پر مل لیتا ہے. جب وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی لینے کے لیے ایسا لگتا ہے کہ آپس میں لڑ پڑیں گے. جب ان کو وہ کسی چیز کا حکم دیتے ہیں تو وہ سراپا اطاعت بن جاتے ہیں. جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو خاموشی چھا جاتی ہے. الحق ما شہدت به الاعداء، حق وہی ہوتا ہے جس کے دشمن بھی گواہی دے. اسلام لانے سے پہلے انہوں نے یہ اپنا تاثر پیش کیا تھا صحابہ کرام کی محبت اور اطاعت و فرما برداری کا. اسی طریقے سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا تو صحابہ وضو کا پانی لینے کے لیے جلدی جلدی اس کو لے کر کے اپنے چہروں پر ملنے لگے، جسم پر ملنے لگے. یعنی ایک انداز محبت کرنے کا یہ بھی، وضو کا پانی لے لے کر جلدی جلدی سب اپنے چہرے پر ملنے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ محبت دیکھی، آپ نے محبت کا یہ مظہر آپ نے دیکھا تو آپ نے پوچھا، سوال کیا اپنے صحابہ سے، ما یحملکم علی ھذا، میرے صحابہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ یہاں یہ نہیں کہ اللہ کے رسول دیکھ کے
بہت خوش ہو گئے ہوں اور آپ نے تعریف کی اور صحابہ کی محبت کی کہ واہ میرے صحابہ کتنی زیادہ تم ہم سے محبت کرتے ہو. بظاہر یہ ایک محبت کی مثال تھی، لیکن تعریف کرنے کے بجائے آپ سوال کر رہے ہیں ما یحملکم علی ھذا، میرے صحابہ یہ بتاؤ تم یہ کیوں کر رہے ہو؟ قالوا حب اللہ ورسولہ، صحابہ نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کر رہے ہیں. یہاں پر بھی پھر آپ نے تعریف نہیں کی کہ آپ نے تعریف کی ہو کہ بہت مبارک تمہاری محبت اور مجھ سے تم بہت زیادہ محبت کرتے ہو، اور بات یہیں پہ ختم نہیں ہوئی. پھر اسلام ظاہری چیزوں کا نام نہیں ہے کہ ظاہر میں دعوے کر دیے جائیں، مظاہرے کر لیے جائیں، نعرے لگا دیے جائیں. اسلام عمل کی تصویر کو پیش کرتا ہے عملی طور پر کہ اقبال نے کہا تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ. تمہارے جو اکابرین تھے، تمہارے جو بزرگان دین تھے، ان سے تمہاری کوئی نسبت ہی نہیں ہے. تم صرف بطولہ باز ہو، گفتار ہے تمہارے یہاں، صرف باتیں ہی باتیں ہیں، دعوے ہیں تمہارے پاس، کھوکھلے نعرے ہیں تمہارے پاس محبت کے. وہ تو سراپا عمل تھے، وہ سراپا عمل تھے. ان کے ہاں نعرے نہیں تھے، ان کے ہاں دعوے نہیں تھے، سراپا عمل تھے وہ کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ. تم ایک جگہ پڑے ہوئے ہو گھر میں، وہ اللہ کے راستے میں جا کے دین محنت کرتے تھے، وہ اللہ کے راستے میں نکلتے تھے وہ. تو تمہیں کوئی نسبت اپنے آبا اجداد سے نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جواب سنا قالوا حب اللہ ورسولہ، اللہ کے رسول جو ہم یہ کر رہے ہیں، یہ جو تبرک حاصل کر رہے ہیں، یہ جو برکت حاصل کر رہے ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے کر رہے ہیں. فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ، تم میں سے جو یہ بات پسند کرتا ہے، تم میں سے جو یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے یا اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرے، فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، جب بات کرے تو سچ بولے. تم میں سے جو چاہتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے یا اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کریں، تو جب بات کرے تو سچ بولے. فوراً ان کے ذہن کو عمل کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موڑ دیا، عمل کی طرف آپ نے پھیر دیا. اگر بات میں سچا نہیں ہے، بات میں جھوٹا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، تو اس کا مطلب اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے. جب اللہ کا ڈر دل میں نہیں ہوگا تو جھوٹ بولے گا، جھوٹ پر جرأت کرے گا. جس دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہوگا اس دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں نہیں ہوگا، اور پھر وہ محبت کا دعویٰ کرے گا تو اپنے دعوے میں جھوٹا ہوگا. وہ دعویٰ کرے گا تو اپنے اس دعوے میں جھوٹا ہوگا. مومن جو ہوگا وہ جب بات کرے گا سچ بولے گا. آپ نے فرمایا ایک مومن کے اندر ہر عادت اور خصلت کی گنجائش ہے، ہر عادت اور خصلت کی گنجائش ہے سوائے الا الخیانہ والکذب،
سوائے خیانت اور جھوٹ کے. مومن خیانت نہیں کر سکتا, مومن جھوٹ نہیں بول سکتا. ہاں اور کمیاں ہو سکتی ہیں اس کے اندر اور غلطیاں اس سے سرزد ہو سکتی ہیں. یہ دو چیزیں ایک مومن کے اندر ہو ہی نہیں سکتی. ایک مومن کے اندر اس کی گنجائش ہی نہیں ہے. صحابہ کرام نے سوال کیا, اللہ کے رسول ایکون المؤمن جبانا, اللہ کے رسول کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں مومن بزدل ہو سکتا ہے. صحابہ نے پوچھا ایکون المؤمن بخیلا, اللہ کے رسول کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے. صحابہ نے پوچھا ایکون المؤمن کذابا, کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں, مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. بزدل ہو سکتا ہے, بخیل ہو سکتا ہے, لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. جھوٹ کا ایمان سے کوئی جوڑ نہیں ہے. پہلی بات آپ نے ارشاد فرمائی, اگر تمہیں محبت کا دعویٰ ہے اور تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہو یا اللہ اور اس کے رسول تم سے محبت کریں, تو بات کرو تو سچ بولو. آج ہم اپنا جائزہ لے لیں, اپنے معاشرے کا جائزہ لے لیں کہ کتنی سچائی ہمارے ہاں, کتنا سچ بولتے ہیں. دن بھر میں ہم لوگ کتنا جھوٹ بولتے ہیں. جن کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑتا ہے وہ کتنا جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹے آدمی کی بات کا کوئی گواہ نہیں ہوتا. جو آدمی جھوٹ بولتا ہو اس کی بات کا کوئی گواہ نہیں. آپ نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع, آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو بات سنے وہ دوسروں کو بتائے. آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات بھی کافی ہے, ہر سنی سنائی بات کو دوسروں سے شیئر کرے, دوسروں جا کے بتائے. اس کی تحقیق نہ کرے, تحقیق کرنے سے پہلے جا کے لوگوں کو بتا دے. بہت سے لوگ میڈیا کا کام کرتے ہیں, پورے محلے کی خبر بٹورتے ہیں اور دوسروں تک پہنچاتے. ان کا ایک کام ہوتا ہے میڈیا والا. جھوٹ سچ کو کوئی واسطہ نہیں پڑتا. ایسا شخص جھوٹا ہے. آپ نے فرمایا جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ کی بدبو سے جو فرشتے اس کے پاس ہوتے ہیں 1 میل دور چلے جاتے ہیں. تو معلوم ہے جھوٹ کے اندر بھی بدبو ہوتی ہے جس کو فرشتے محسوس کرتے ہیں. ظاہری بدبو تو ہم لوگ محسوس کرتے ہیں. ہمارے سامنے کوئی جھوٹ بول دے کہ ہم کو بدبو محسوس نہیں ہوتی. ہم پسینے کے بدبو محسوس کر سکتے ہیں, خوشبو کو محسوس کر سکتے ہیں, لیکن بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں جب بدبو ہوتی ہے جن کو فرشتے محسوس کرتے ہیں. تو جھوٹ کے اندر اتنی زیادہ بدبو ہوتی ہے, اتنی زیادہ بدبو ہوتی ہے کہ فرشتے 1 میل دور چلے جاتے ہیں. تو عاشق رسول کو, جس کو نبی سے محبت کا دعویٰ ہو, جو نعرے لگاتا ہو, اس کے لیے لازم ہے کہ بات میں سچائی پیدا کرے. اگر سچائی کے بغیر وہ دعویٰ کرتا ہے حب رسول کا, اگر وہ دعویٰ کرتا ہے اس کے رسول کا, تو وہ تو پہلے سے جھوٹا ہے, اس دعوے میں بھی جھوٹا ہے. آپ نے فرمایا پہلی بات جب بات کریں تو سچ بولے. دوسری بات آپ نے فرمائی وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ, جب امانت اس کے سپرد کی جائے ادنا خیانت کے بغیر اس کو ادا کر دے. اگر امانت دار ہے, اس کو کوئی مال لا کے دیتا ہے یا کوئی کسی سے وہ قرض لیتا ہے, کسی سے مزدوری کراتا ہے, تو وقت پر جو وعدہ ہو چکا ہے اس پر وہ باقی رہے, قائم رہے اور اس کو وعدہ کر دے. کسی نے سونا چاندی رکھوا دیا, مال رکھوا دیا, اور ایسا نہیں کہ جب سفر سے واپس آیا تو منکر جائے کہ بھائی کہاں, ہمارے پاس تو تم نے کوئی چیز رکھا ہی نہیں.
یا اس کا مال خرچ کر دے اٹھا کر کے، بولے کہ ابھی ہم خرچ کرتے بعد میں تمہارا پیسہ دیں گے. یہ سب خیانت ہے. اسی طریقے سے کسی سے قرض لیا ہے، وقت آ گئے دے ہی نہیں رہا. قرض کی بہت بڑی فضیلت ہے، قرض دینے کی. صدقہ سے زیادہ قرض دینے کی فضیلت ہے. لیکن آج ہمارے ہاں لوگ ڈر کی وجہ سے قرض نہیں دے پا رہے، کیونکہ قرض دینے کے بعد اپنا ہی پیسہ بھکاری بن کے مانگنا پڑتا ہے. قرض دینے کے بعد اپنا ہی پیسہ بھکاری بن کر مانگنا پڑتا ہے، اور جس نے قرض لیا ہے وہ جج کی طرح تاریخ پہ تاریخ دیتا رہتا ہے. اور جب پیسہ دے گا تو دشمنی وہی ہو جائے گی، برائی وہی پیدا ہو جائے گی. تو ایک تو وقت کہ اس نے قرض دیا، کام آیا، اس پہ سود اس نے نہیں لیا. جب وقت آیا مانگا جا رہا ٹال مٹول کے بعد ملتا ہے تو لڑائی پہ جا کے وہ قرض ختم ہوتا ہے. اس لیے ہمارے ڈر میں لوگ ہمت نہیں کر پاتے ہیں، ورنہ صدقہ سے زیادہ قرض دینے کی اہمیت اور فضیلت ہے. کسی سے آدمی کام کرائے، کسی سے مزدوری کرائے، وقت پر اس کو پیسے دے دے. یہ نہیں کہ آج کل کرتا رہے، روز کام لیتا ہے اس سے، اور پھر کام مکمل کرنے بعد مہینوں اس کو دوڑائے. یہ عام ہے ہمارے ہاں. شکایتیں آتی اس طریقے کی، غریبوں کی شکایتیں آتی ہیں. کام کرا کے مالدار کو پیسہ نہیں دیتے ہیں، چپلیں گر جاتی ہیں دو کر کے، پھر بھی پورا پیسہ نہیں مل پاتا ان کو. بڑے لمبے چوڑے دعوے ہیں محبت رسول کے، بڑے لمبے چوڑے دعوے عشق رسول کے، اور جب موقع آتا ہے تو خیانت کر بیٹھتے ہیں. تو دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ اگر کوئی امانت اس کے سپرد کی جائے تو خیانت نہ کرے. جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا گیا کہ مومن کے اندر جھوٹ اور خیانت کی گنجائش نہیں ہے. جس طرح مال میں خیانت ہوتی ہے، بات میں بھی خیانت ہوتی ہے. مال میں بھی خیانت ہوتی ہے، بات میں بھی خیانت ہوتی ہے. آپ نے فرمایا کبرت خیانہ ان تحدث اخاك بحديث وهو لك بمصدق وانت به كاذب. یہ بہت بڑی خیانت ہے کہ تم اپنے بھائی سے ایسی بات کر رہے ہو، ایسی بات بتا رہے ہو جس میں وہ تمہیں سچا سمجھ رہا اور تم اسے جھوٹ بول رہے ہو. اپنے بھائی سے ایسی بات کر رہے ہو جس میں تم کو سچا سمجھ رہا ہو، تم اسے جھوٹ بول رہے ہو. بہت بڑی خیانت ہے. تو ایمان سے ان کا کوئی جوڑ نہیں ہے، جھوٹ کا اور خیانت کا. یہ تو منافقوں کا کام ہے، یہ تو منافقوں کا کام ہے. کہ اللہ کے رسول نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانی ہے. اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. جب امانت اس کے سپرد کی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے. یہ تو منافق کی علامت ہے. آپ نے فرمایا اربع من كن فيه كان منافقا خالصا. 4 باتیں ہیں جس کے اندر یہ 4 باتیں پائی جائیں، خالص منافق ہے، ملاوٹ والا نہیں، بالکل ٹناٹن منافق ہے، خالص بالکل پیور منافق جس کے اندر یہ 4 باتیں ہیں. اور اگر کوئی ایک عادت ہے تو پھر منافقوں کی ایک عادت اس کے اندر ہے، یہاں تک کہ اس کو اس عادت کو چھوڑ دینا چاہیے. 3 باتیں تو یہی ہیں منافقوں کی جو پہلے بھی عرض کی گئی. بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت سپرد کی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے. چوتھی بات اس حدیث میں ہے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ. جب وہ لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو گالی بکتا ہے. جب لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو گالی بکتا ہے. یہ 4 باتیں جس کے اندر ہے وہ پکا منافق ہے. اور اگر کوئی ایک عادت اس کے اندر ہے تو منافق کی ایک عادت اس کے اندر ہے کہ اس کو چھوڑ دینا چاہیے. آج بتائیے کیا ہمارے یہاں نہیں ہے؟ گالی ہمارے یہاں نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے گالی بک رہے ہیں، بڑے گالی بک رہے ہیں.
شرمندگی اٹھا رہی، واللہ عورتیں گالی بک رہی ہیں، عورتیں زیادہ حیادار ہوتی ہیں، گندی گندی گالیاں عورتیں بکتی ہیں۔ راستے میں جو لڑکے جو گزرتے ہیں جن کی عمر 13 14 سال 12 سال 15 20 سال کے اندر جو گروپ جاتا ہے، جو گروپ 2-4-5 لڑکوں کو موبائل ہاتھ میں لے کر جو گزرتا ہے گلیوں سے، جب وہ بات کرتے ہوئے جاتے ہیں زور زور سے بات کرتے ہیں پہلی بات تو، اور اتنی گندی گندی گالی دے کے بات کرتے جاتے ہیں کہ آپ سو نہیں سکتے، نہایت گندی گندی گالی بکتے ہوئے بات کرتے ہیں، یعنی یہ ان کا تقیہ کلام ہے وہ گالی بکنا، وہ گالی بک کر کے بات کو نمک مرچا لگا کے مزیدار کرتے ہیں، وہ گالی بکتے ہوئے گفتگو کرتے ہیں، راستوں میں گالی بکتے، جبکہ عورتیں بھی وہیں جا رہی، لڑکیاں بھی وہیں جا رہی، گندی گندی گالی بکتے ہوئے ہم خود سنتے ہیں، کیونکہ ہم بہت نیچے رہتے ہیں، بہت نیچے میری چھت میں رہتے ہیں، تو بہت زیادہ راستے سے اونچائی میں نہیں رہتے ہیں، مسلسل گالیاں سننے کو ملتی ہیں، اور پاس پڑوس والے بھی ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، مسلسل گالیاں سننے کو ملتی ہیں، خود شرمندگی ہوتی کرتی ہے، تو کیا گالی ہمارے یہاں نہیں ہے؟ تیسری بات آپ نے فرمائی وَلْيُحْسِنْ جَوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، تیسری بات جس کے پڑوس میں وہ رہتا ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ آج ہم لوگ بدترین پڑوسی بن کے رہ گئے ہیں، ہمارا پڑوسیوں سے بہت ہی غلط تعلق ہے، یعنی پڑوس کے حقوق ہم کھا چکے ہیں، پڑوس کے حقوق ہم جانتے ہی نہیں پڑوسی کے کیا حقوق۔ ہمارے بزرگان اس طریقے سے رہتے تھے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک پڑوسی تھا، اس نے اپنا مکان بیچنا چاہا، یہودی پڑوسی، غیر مسلم پڑوسی تھا، اس نے اپنا مکان کہنے لگے کہ تعداد یاد نہیں، مثال سمجھ لیجیے کہ میں 2000 درہم میں اپنا مکان بیچ رہا ہوں، تو لوگوں نے کہا کہ شہر میں تو 1000 درہم میں مکان مل جاتا ہے، تم 2000 درہم میں کیوں بیچ رہے ہو؟ اس نے کہا 1000 درہم تو مکان کا، 1000 درہم عبداللہ ابن مبارک کے پڑوس میں رہنے کا، اتنے اچھے پڑوسی ہیں وہ، ان کے پڑوس میں رہنے کا 1000 الگ سے لے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کو جب معلوم ہوا پڑوسی کے بعد کہ وہ پریشان ہے اور مکان بیچنا چاہتا ہے، تو اتنا پیسہ اس کو بھیج دیا اور کہنے لگا تم مکان مت بیچو۔ غیر مسلم پڑوسی کہہ رہا کہ 1000 روپے پڑوس کام لے رہے ہیں، اتنے اچھے پڑوسی کہ جب اس کی پریشانی کو سنا تو کہا مکان مت دے تو اتنا پیسہ تم کو دے دیں۔ اور ہمارا حال پڑوسیوں کو زمین دبا لینا، ان کی چیزوں کو دبا لینا، ایک بارش سے بھی زمین اگر پڑوسی نے دبا لی تو 70 7 آسمان 7 زمینوں کا بوجھ اس کے گردن میں لادا جائے گا۔ ہم معمولی سمجھتے ہیں کہ ایک 2 انگلی کی بات ہے، ایک بیتا کی بات ہے، اس کا بوجھ 7 آسمان اور زمین اسے گردن میں ٹانگا جائے گا۔ اس میں ناجائز قبضہ کر لیا ہے پڑوس والے، تو پڑوسی کے ساتھ رات دن کا ہمارا واسطہ پڑتا ہے، تو ہم خود اچھے پڑوسی بن کے رہیں۔ اب ماحول خراب ہے، معاشرہ خراب ہے، ہمارا پڑوسی پتہ نہیں کیسا ہے، اس کے لیے لیکن ہم اچھے پڑوسی بن کے رہیں، ورنہ پڑوسیوں کا حال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل امین پڑوسیوں کے بارے میں اللہ کی طرف سے اتنا احکامات لے کے آتے رہے، ایسا ایسا حکم لے کے آتے رہے، مجھے یہ خطرہ ہونے لگا کہ کہیں پڑوسی کو وراثت میں حصے دار نہ بنا دیا جائے۔ اتنے حقوق بیان کیے گئے، اتنے حقوق بیان کیے گئے، کہیں یہ حکم نہ جائے کہ کسی کا انتقال ہو جائے، جس طرح جو ہے اولاد کو وراثت ملتی ہے، جس طریقے سے بیوی کو اور جس رشتہ داروں کو وراثت ملتی ہے، اسی طریقے سے پڑوسی کو وراثت ملے گی۔ اتنے احکامات جبریل لے کے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطرہ ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ تو پڑوسی کا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ نے فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن،
अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं हो सकता, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं हो सकता, अल्लाह की कसम मोमिन नहीं हो सकता। कीला मन या रसूल अल्लाह, सवाल किया गया अल्लाह के रसूल कौन मोमिन नहीं हो सकता? आपने फरमाया अल्लज़ी ला यामनु जारु बवाइकहु, वो जिसकी शरारतों से उसका पड़ोसी महफूज ना हो, जिसकी ज्यादतियों की वजह से, जिसकी शरारतों की वजह से उसका पड़ोसी महफूज ना हो। वल्लाहि ला युमिन, कसम खा के आप फरमाते हैं, तीन मर्तबा कसम खा के आप फरमाते हैं कि वो मोमिन नहीं हो सकता। आपने फरमाया ला युमिनु मन यशबअ व जारु जाइर इला जंबी, वो मोमिन नहीं हो सकता जो खुद पेट भर कर खाना खा ले, उसका पड़ोसी भूखा सो जाए, वो मोमिन नहीं हो सकता। पड़ोसी हिंदू है कि मुसलमान, सिख है कि ईसाई, किस जात से ताल्लुक रखता है, किस बिरादरी से ताल्लुक रखता है, किस मसलक का मानने वाला है, सुन्नी है कि वहाबी है, शिया है कि सुन्नी है, किस मसलक से उसका ताल्लुक है, ये उसको जवाब अल्लाह के सामने देना पड़ेगा। इसका जवाब उसको अल्लाह के सामने देना पड़ेगा। लेकिन अगर वो भूखा सोएगा तो क़यामत के दिन हमको इसका जवाब देना पड़ेगा। उसका क्या मामला है वो अल्लाह को जवाब देगा। लेकिन अगर हमारा पड़ोसी भूखा सोता है तो हमसे जवाब तलब किया जाएगा, खुद पेट भर कर खाए थे, पड़ोसी भूखा था, तुमने ख्याल नहीं किया उसका। हदीस पाक में आता है, पड़ोसी बीमार हो तो उसको देखने जाओ, इंतकाल हो तो उसको जनाजे में जाओ, कर्ज मांगे तो कर्ज दो, कोई खुशी उसको मिले तो उसको मुबारकबाद दो, कोई मुसीबत आए उसको सब्र तसल्ली की तलकीन करो। उसकी दीवार से अपनी दीवार ऊंची मत करो जिससे रोशनी छुप जाए, हवा उसके घर में ना जाए। उसकी दीवार से अपनी दीवार ऊंची मत करो इल्ला कि पड़ोसी इजाजत दे दे। सालन खुशबू से पड़ोसी तकलीफ मत पहुंचाओ। खुशका बेहतरीन बन रहा, बेहतरीन बिरयानी खुशबू आ रही है, और थोड़ा मसाला, गरम मसाला डालो, और थोड़ा जला पड़ोसी को, और खुशबू थोड़ा निकले, मजा आए, पड़ोसी थोड़ा परेशान हो, बेचैन हो। अपने डेगची की खुशबू से पड़ोसी को परेशान मत करो, इल्ला एक उसके भी हदिया भेजो। कामनी चावल को पुलाव बन रहा, खूब खुशबू महक रही, खूब खुशबू फैल रही है, परेशान है, बड़ी खुशबू आ रही है, जायफल जवेत्री और पीस कूट कर खूब मिलाया जा रहा है, सारा खूब महक रहा, पड़ोसी के मुंह पानी आ रहा बेचारा, लेकिन खाने को नहीं मिलेगा। आपने साहबा से फरमाया सालन थोड़ा बढ़ा लिया करो, एक चमचा पड़ोसी का भेज दिया करो। ऐसी सी तालीम, अल्लाह अकबर, ऐसी सी तालीम हमारे नबी ने दी है। अगर हम उन पर अमल किए होते तो आज मुल्क का नक्शा ही बदला हुआ होता। आज जो मुल्क के अंदर जो नफरत की फिजा है, जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत की बातें की जाती हैं, हकीकत ये कि हमारे जो हिंदू पड़ोसी हैं, हमारे जो बिरादरान वतन हैं, हमने इस्लाम का अखलाक उनके सामने पेश नहीं किया, अखलाक का नमूना उनके सामने हमने पेश नहीं किया। ऐसी तालीम कोई दे सकता है जिसे आपने तालीम की कि अगर फल खरीद करके जाओ लेकर के तो पड़ोसी को उसमें से हदिया दो। अगर हदिया नहीं दे सकते हो उसको छुपा के घर ले जाओ ताकि पड़ोसी के बच्चे देख ना पाए, और कोशिश करो अपने बच्चों को मना करो वो फल बाहर लेके गलियों में न खाएं कि पड़ोसी के बच्चे देख उनको अफसोस तकलीफ होगी, घर में बच्चे तुम्हारे खाएं। कोई दे सकता है इसी तालीम? अगर हदिया नहीं दे सकते हो तो छुपा के ले जाओ, बच्चों को भी रोको घर के अंदर खाएं, बाहर निकल के ना खाएं। इन तालीमात पर अगर मुसलमान अमल किए होते तो आज मुल्क का नक्शा ही कुछ और होता, मुल्क का नक्शा ही कुछ और होता। अगर एक मुसलमान के खिलाफ कोई बात करता तो उसी के भाई उसका गिरफ्तार पकड़ लेते, क्योंकि मुसलमानों के बारे में कैसी बात कर रहा है, ऐसे नहीं होते। हम उनके साथ रहते हैं, हमारा उनसे वास्ता पड़ता है, हम उनसे तिजारत करते हैं, हम उनसे लेन देन करते हैं। वो तो बात के सच्चे होते हैं, अमानतदार होते हैं, गाली गलौज नहीं करते, लड़ाई झगड़ा नहीं करते, बड़े अखलाक वाले होते हैं। वो तो गलत बात कहते हैं। पड़ोसी ऐसा हो कि सोचने पर मजबूर हो जाए कितना अच्छा हमारा पड़ोसी हमको मिला। रश्क करे, आपके पड़ोस में रहने पर रश्क करे, न कि रात दिन गाली बककर लड़ाई करके डंडा निकाल के एक दो बजे रात में चिल्ला करके पड़ोसियों को परेशान करे।
تو تیسری تعلیم آپ نے دی وَلْيُحْسِنْ جَوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، جس کے پڑوس میں ہو رہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، پڑوسی کا یہ حق ہے۔ یہاں تک کہ آخری بات آپ نے فرما دی لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو۔ اتنی سخت بات آپ نے کہہ دی، جس کی زیادتیوں سے، جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو ہمارے ہاں دعوے بہت ہیں، مظاہرے بہت ہیں، جلسے جلوس بہت ہیں، یہ سب چیزیں آدمی محبت میں کر رہا۔ صحابہ بھی محبتی میں پانی لے کر کے وضو کا چہرے پہ کر رہے تھے، محبتی وجہ سے کر رہے تھے۔ ہمارے یہاں بھی محبت کی مثالیں دی جاتی ہیں، محبت میں ہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے محبت میں آپ کر رہے ہیں۔ صحابہ بھی محبتی میں وضو کا پانی چہرے پہ مل رہے تھے، ہاتھ میں مل رہے تھے، لیکن آپ صرف اسی پر آپ وہاں سے نہیں گئے۔ آپ نے محبت کی اس مظہر کو دیکھ کر آپ نے خوشی کا اظہار نہیں فرمایا کہ واہ میرے صحابہ دل خوش کرتے تم نے ہمارا، ایسی محبت ہم سے کرتے ہو۔ اگر آپ نے فرمایا اگر محبت میں سچائی ہے، دعوے میں سچائی ہے تو یہ تین کام کرنے ہوں گے، اور یہ تین باتیں جو بتائی گئی جو آپ نے اشارہ فرمائی ہے، ہم خود دیکھ لیں کہ ہمارے معاشرے میں ان کی کیا حیثیت ہے، اور کوشش کریں ہم کہ ہم اہتمام کریں کہ بات کریں سچ بولیں، ہم جھوٹ سے بچیں، اجتناب کریں، سچ بولنے کی کوشش کریں، امانت میں خیانت نہ کریں۔ جس کے بغل میں ہم رہتے ہیں اپنے طور پہ پڑوسی جتنا برا کیوں نہ ہو اپنے طور پہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے کا توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔